إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. محترم حاضرین، خواتین اور پیارے بچوں، جملہ تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام دوزخ ہے. مختصر مسنون خطبے کے ترجمے کے بعد آج ہم اپنے موضوع کو بلا کسی تاخیر کے شروع کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی، سورہ نساء آیت نمبر 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آیت کریمہ کے 3 ٹکڑے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 36. آیت کریمہ کے 3 ٹکڑے ہیں. پہلا ٹکڑا امر کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. دوسرا ٹکڑا نفی کا ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہیں کرنا. پھر تیسرا ٹکڑا امر کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو. آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ آج ایسے بد نصیبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ سے کہتے ہیں بڈھی منہ بند کر، بڈھے اپنا بکواس بند کر، کہاں جانے کے لیے نکلا تھا نکل، کہاں جانے کے لیے نکلی تھی نکل. اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں بد نصیب لوگوں کی، نوجوانوں کی، اولاد کی یہ قسم بعض دفعہ تو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا ہے. بعض لوگوں نے گلا گھونٹ کے موت کی گھاٹ انہیں اتار دیا ہے. ایسی بھی دنیا ہے، ایسے بھی لوگ اس دنیا میں رہتے اور بستے ہیں، اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے. جبکہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا. ہماری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟
کسی آدمی کا مرنے کے بعد دوزخ میں چلا جانا، اللہ کے حق کے بعد یہ جنت و جہنم کے فیصلوں میں ماں باپ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اور ان کی نافرمانی کے کردار بھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ما حق الوالدین علی ولدہما؟ قال ہما جنتک و نارک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ لمبی چوڑی تفصیل میں جواب نہیں دیے۔ ان کے کپڑے دھونا، ان کو کمائی کر کے لا کے دینا، ان کی فرما برداری کرنا، لمبی چوڑی تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں نہیں کیے، بلکہ آپ نے مختصر یہ جواب دیا، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں ماں باپ تمہاری جنت ہیں اور وہ دونوں ماں باپ تمہاری جہنم ہیں۔ اگر ان کی فرما برداری کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کا دل نہ دکھائیں گے تو یہ تمہارا عمل تم کو جنت میں لے جائے گا۔ اس کے خلاف اگر تمہاری زندگی گزری تو تمہارا یہ عمل تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، آپ کی بات مختصر ہوتی تھی، اس کے اندر معنی بہت بڑا ہوتا تھا۔ آئیے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، قال ثم ای، قال ثم بر الوالدین، قال ثم ای، قال الجہاد فی سبیل اللہ، قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، اخرجہ البخاری۔ یہ حدیث بالکل ایسے ہی آپ کو بخاری کے اندر ملے گی۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا۔ نماز پڑھنا تو ہے ہی، لیکن علی وقتها، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ثم ایو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد راوی یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو استزدته لزادنی، میں 3 پر بس کر دیا، اگر میں اور پوچھتا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بار اس کے بعد آپ بتاتے جاتے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ جہاد کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے کلمے کی بلندی کے خاطر آدمی اپنے مال اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن یہ عمل بھی ماں باپ کی خدمت پر کے بعد ہی ہے۔ اور آگے آئیے، ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاہد، قال الک ابوان، قال نعم، قال ففیہما فجاہد، اخرجہ البخاری فی کتاب الادب باب لا یجاہد الا باذن الابوین۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، کیا باب باندھتے ہیں؟ باب لا یجاہد الا باذن الابوین، آدمی جہاد کے لیے بھی اپنے ماں باپ کی اجازت لے کر ہی جا سکتا ہے۔ امام بخاری کا باب ہے یہ کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا الک ابوان، کیسے جا رہے ہو؟
تمہارے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان کی خدمت کرو، جہاد میں شریک ہونے سے جو جنت تم کو ملنے والی ہے ان کی خدمت پہ تم کو وہ جنت میں مل جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ نوجوان جہاد میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے تنے تنہا۔ آپ نے گرفتار کر لیا اسے، گرفتار کر کے مقصد کو واضح کرایا اور ماں باپ کی خدمت میں بھیجا، جہاد میں نہیں بھیجا آپ نے۔ یہ مقام ہے ماں کا اور باپ کا اسلام میں۔ ایک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی فقال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کن کے ساتھ حسن سلوک کروں اس کے حقدار کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے ثم من، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، تمہاری ماں۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا ثم من، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جواب دیا ثم امک، تمہاری ماں۔ چوتھی بار انہوں نے سوال کیا ثم من، اس کے بعد کون؟ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تمہارے باپ۔ 4 بار سوال ہوا، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں 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 کہا۔ کیوں؟ ماں کے احسانات اولاد پر زیادہ ہوتے ہیں۔ 9 مہینے تک برداشت کس نے کیا؟ ماں نے کیا۔ تمہاری غلاظت کی صفائی کس نے کیا؟ ماں نے کیا۔ اور بچے کو کیا معلوم ماں کھانا کھا رہی ہے، غلاظت کر دیتا ہے۔ راضی برضا خوشی بخوشی کس نے جھیلا؟ ماں نے۔ بچے کو نہیں معلوم ماں ابھی نہا دھو کر صاف ستھرا کپڑا پہن کر مجھے اپنے گود میں لی ہے، بچے کو نہیں معلوم، غلاظت کر دیتا ہے۔ کس نے برداشت کیا؟ ماں نے برداشت کیا۔ بچے کی ایک ایک تکلیف پر نیند کی قربانی یہ ماں باپ دونوں دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ماں کے ذکر کو 3 مرتبہ دہرایا گیا، اس لیے کہ اس کے احسانات زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ باپ کا مقام کم ہے، ایسے نہیں ہے۔ ارے باپ کو تو جنت کا بہترین دروازہ کہا گیا۔ روایت ابن ماجہ کی ہے عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنت فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه، اخرجہ ابن ماجہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، یعنی اس کی خدمت کر کے آسانی سے تم ایک جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہو۔ یہ باپ تمہیں مل گیا۔ اب 2 اختیار تمہارے ذمہ ہیں۔ کیا کیا؟ فَإِن شِئْتَ فَأَعْظِمْ ذَلِكَ الْبَابِ، چاہو تو وہ دروازے کو ضائع کر دو، اَوْ احْفَظْهُ، چاہے تو اس کی حفاظت کر لو۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا مطلب ماں کے 3 درجے بیان ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچا کچا درجہ باپ کا ہے، ایسے نہیں۔
باپ کا بھی درجہ ہے. وہ حدیث مشہور حدیث سب کو معلوم ہوگی, باپ کی دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے بچے کے حق میں, باپ کی بددعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے, جلد قبول ہوتی ہے بچے کے حق میں. ثلاث دعوات لا شک فیہن مستجابۃ, تین دعائیں ایسی ہیں جس کے اندر کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ان کی دعا قبول کر لیتا ہے. دعوت المسافر ودعوت المظلوم ودعوت الوالد لولدہ, مظلوم کی بددعا اللہ رد نہیں کرتا, ضرور سنتا ہے. مسافر کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے, رد نہیں ہوتی. اور باپ کی دعا بچوں کے لیے, باپ کا بھی ایک مقام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو نظر انداز کر دیا جائے. اور اس تعلق سے, ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے, ماں کی خدمت کے تعلق سے کیسی حدیثیں. بخاری کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, وہ حدیث میں سناتا ہوں, دھیان دیجئے حدیث پر. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. وفي رواية لعبد الرزاق وكان أبر الناس بوالي وكان أبر الناس بأمه, اخرجه البخاری. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا, دخلت الجنت, میں جنت میں داخل ہوا, فسمعت فیہا قراءۃ, میں جنت میں قرآن کے پڑھنے کی آواز کو سنا, تلاوت قرآن کو میں نے سنا. فقلت, میں نے پوچھا اے اللہ کے اے فرشتوں, من ھذا, یہ کون ہے, یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا حارثہ بن النعمان, یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالکم البر کذالکم البر, ہاں نیکیوں کے یہی فائدے ہیں, ہاں نیکیوں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. اور وہ کیا نتیجہ, ان کی نیکی کیا تھی؟ وفی روایت لعبد الرزاق, مصنف عبد الرزاق کی حدیث کے اندر ان کی نیکی بیان کی گئی. وکان ابر الناس بامہ, وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا انسان تھا, ماں کے ساتھ احسان کرنے والا, اچھا سلوک کرنے والے وہ انسان تھے حارثہ بن نعمان. یہ اس کے فائدے. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرآن کی آواز کو سنا. ترمذی کتاب البر کی ایک حدیث ہے کہ یہ ان کی خدمت, ان کی یہ خدمت بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ. کیسے؟ ترمذی کی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال هل لك من ام؟ قال لا. فقال هل لك من خالة؟ قال نعم خالہ فبرها, اخرجہ الترمذی فی کتاب البر. یہ حدیث ترمذی کتاب البر کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے. انی اصبت ذنبا عظیما, میرے سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے. فہل لی من توبۃ, کیا میں توبہ کروں تو قبول ہو جائے گی؟ کیا میری توبہ کے لیے راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حل لک من ام, تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا فحل لک من خالہ, کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ خالہ ماں کی بہن. ہاں میری خالہ زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا فبرھا, جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ, ماں نہیں ہے تو خالہ. یہ اسلام کی معیاری تعلیمات ہیں.
اور ایک بات یاد رکھیں، ایک بنیادی بات یاد رکھیں، ماں باپ خوش ہیں اگر کسی کی اولاد سے، اللہ بھی ان سے خوش ہے۔ کسی اولاد سے اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے، سمجھو ایسی اولاد سے اللہ ناراض ہے۔ دلیل رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو ایسی اولاد سے اللہ بھی ناراض ہے۔ حدیث ہے، سند پہ جرح نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور اگر کسی کو لمبی عمر ہونا ہے اور کسی کو دولت ہونا ہے، مال ہونا ہے، آسان طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مسند احمد کی حدیث ہے، جاؤ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، رشتوں کو جوڑو، یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ روایت عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد له فی عمره ویزاد فی رزقه فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، اخرجہ احمد فی مسندہ۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر میں زیادتی دے اور اس کا رزق بھرپور عطا کرے، اس کو کیا کرے؟ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نیکی کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کو، رشتہ داری کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے۔ یہ دو کام اگر کوئی کر لے تو یہ دو چیزیں اس کو مل جائیں گی، یہ دو چیزیں اس کے حق میں آ جائیں گی۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ۔ بعض گناہ بڑے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے ہیں، اور بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے وضو کے ساتھ گر جاتے ہیں، ہماری نیکیاں ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے؟ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اسی حالت میں موت آ جائے گی تو اس کا حساب کتاب ہے قیامت کے دن، بدلے میں دوزخ ہے قیامت کے دن۔ آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے۔ عن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اخرجہ البخاری فی کتاب الادب، باب عقوق الوالدین من الکبائر۔ امام بخاری باب بھی باندھ دیے اسی پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ دو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ امام بخاری کتاب الادب میں اس حدیث کو لا کر باب وہی باندھتے ہیں، باب عقوق الوالدین من الکبائر، ماں باپ کی نافرمانی کبائر میں سے ہے، چھوٹا گناہ نہیں، صغائر میں سے نہیں، یہ کبائر میں سے ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اسی واسطے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے، ماں باپ کے نافرمان سے اللہ اس قدر ناراض ہوتا ہے، اس قدر ناراض ہوتا ہے، اس بات سے ذرا اندازہ لگائیے قیامت کے دن شہداء سے لے کر صدیقین
صالحین، انبیاء، سارے کے سارے اللہ کی نظر رحمت کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ ہمارے پر نظر رحمت ڈال دے کافی ہے. نظر رحمت ڈالنے کا مطلب کیا ہے معلوم؟ اللہ گناہ معاف کر کے جاؤ جنت میں. اس کا محتاج کون نہیں ہے قیامت کے دن. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہی اللہ ان پر نظر رحمت نہیں ڈالتا. آپ نے ڈکلیئر کر دیا. روایت ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان عطاءہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن ان پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا آدمی العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. دوسرا آدمی مدمن الخمر، شراب پینے والا، ہمیشہ کی اختیار کرتا. تیسرا آدمی والمنان عطاءہ، دے کر احسان جتانے والا. ماں باپ کے نافرمان کو قیامت کے دن ایسی ذلت ہوگی، ایسی رسوائی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا. کچھ دن پہلے میں ایک بچے کو اپنی ماں سے یوں بولتے ہوئے سنا، خاموش رہتی کہ کیا تبھی ہونا تجھے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں سے بول رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسی اولاد، سچ پوچھو تو بتاؤں ایسی اولاد کا انجام کیا ہوتا ہے بتاؤں. آدمی گناہ کرتا ہے، اس کا عذاب وہاں ملتا ہے، لیکن ایسی اولاد کو اللہ دنیا میں ہی عذاب دیتا ہے اس عذاب کے ساتھ. حدیث ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم. گناہوں کا عذاب وہاں ملتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہی اللہ آخرت کا عذاب رکھا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں ہی ان کو عذاب سے 2-4 کر کے ہی رہتا ہے. اور وہ 2 گناہ، اور وہ گناہ کیا کیا ہیں؟ من البغی وقطیعۃ الرحم، ایک بغاوت ہے اور ایک رشتوں کو توڑنا ہے. ذرا دیکھیے یہ دونوں گناہ یہ ماں باپ کی نافرمانی میں شامل ہے. بغاوت، جس ماں نے تمہاری غلاظت کو صاف کیا، جس ماں نے تمہارے لیے تکلیفوں کو جھیلا، پریشانیوں کو برداشت کیا، خون پسینہ ایک کر کے تمہاری غذا کا انتظام کیا، ایسی ماں سے کوئی یہ کہے چپ رہتے کہ کچھ ہونا تم، کیا اللہ دنیا میں سزا نہیں دے گا؟ کیا یہ حدیث غلط ہے؟ کیا یہ حدیث لاگو نہیں ہوگی؟ کیا یہ حدیث ابس اور یوں ہی اتاری گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان ہو کر رہے گا. لا شک فیہ، اس کے اندر شک کرنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے مغربی تہذیب میں، مغربی ممالک میں ہم بچپن میں سنتے تھے ایسے ممالک میں ورلڈ ایج ہاؤسز ہوتے ہیں، بزرگوں کے گھر ہوتے ہیں. لیکن اب ہمارے ہاں بھی یہ گھر آ گئے ہیں. کولار میں تو ایک بزرگوں کا گھر ہے مجھے معلوم ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، ہو سکتا ہے بنگلور میں بھی ہو. کیونکہ ایسی نافرمان اولاد کو جب قوم کے ہمدردوں نے دیکھا تو یہ پتہ لگایا ان کے ہاتھ میں یہ بوڑھے ماں باپ جی نہیں سکتے. اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے گھروں کی تعمیر کر دیا اس قسم کے. چلو یہاں پہ آرام کرو.
افسوس ہے اسلام میں اولڈ ایج ہاؤسز بزرگوں کے گھر کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے ماں باپ کی خدمت پر ابھارتے ہوئے ان کے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه قالوا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک والدیہ او احدہما ثم لم يدخل الجنت اخرجہ مسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک کٹ جائے، اس آدمی کی ناک کٹ جائے، پھر اس آدمی کی ناک کٹ جائے۔ صحابہ کرام نے کہا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک کٹ جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، دونوں ماں باپ کو کوئی بڑھاپے کی عمر میں پائے یا ان میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں داخل ہوا، ایسا آدمی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کر کے بتایا، مسلم کی حدیث ہے۔ ورلڈ ایج ہاؤسز کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بوڑھے ماں باپ کی خدمت پر ابھارا اور ان کے نافرمان لوگوں پر بددعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ماں باپ کی خدمت تو ہے ہی، لیکن ان کی بڑھاپے کی عمر کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ قضا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ قضاء تکوینی ہے، یہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ دونوں ماں باپ میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دو کے دو بڑھاپے کی عمر میں تم پالے، فلا تقل لہما اف، ان کو جھڑکنا نہیں، ولا اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، نرمی سے بات کرنا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی رحمت کے بازوؤں کو ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ جھکا کے رکھنا۔ ایک پرندہ اپنے چوزوں کو یا اپنے انڈوں کو اپنے بازوؤں کے اندر لے کر کیسی حفاظت میں بیٹھتا ہے، یہ جناح، اسی کو جناح، یہ پر ہے، یہ بازو نہیں ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت، ہمدردی، مودت، رواداری کا پہلو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، عاجز ہونا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں بڑی شفقت سے ہماری پرورش کی ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، آئیے اس حدیث کی ایک ایک بات میں آپ کے سامنے کھول کے بتاؤں گا، اس قرآن مجید کی آیت کی۔ اللہ کا فیصلہ، رب کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر، بڑھاپے کا ذکر آیا، کون سا ذکر آیا؟ بڑھاپے کا ذکر آیا، جبکہ ماں باپ جوان بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے کا ذکر اس لیے آیا کہ بڑھاپے میں وہ تمہارے خدمت کے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں، تمہارے پیسے کے بھی محتاج، تمہاری خدمت کے بھی محتاج، تمہاری نرم گفتگو کے بھی محتاج۔ یہ سب محتاجیاں درپیش ہوتی ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر، بڑھاپے کا ذکر ہوا، احدہما او کلاہما، وہ بوڑھے ماں باپ ایک ملے یا دو کے دو تم کو مل جائیں، ایک ملے یا دو کے دو مل جائیں۔ ذرا بتائیے یہ ترتیب سیدھی ہے یا الٹی ہے؟
بوڑھے ماں باپ میں سے ایک ہو یا دو کے دو ہو، یہ ترتیب سیدھی ہے الٹی ہے یہ ترتیب. کیسے؟ پہلے دو ہوتے ہیں، بعد میں ایک کی وفات ہوتی ہے اور ایک باقی رہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن ترتیب کے اندر پہلے ایک جو بعد میں ایک ہو جاتا ہے اس کو پہلے لایا گیا، اور پہلے جو دو ہوتے ہیں اس کو بعد میں لایا گیا. کیوں؟ نکتہ ہے اس کے اندر. اس لیے کہ جب ماں باپ میں سے ایک کی وفات کے بعد ایک اکیلا زندہ رہ جاتا ہے تب تمہاری خدمت کی وہ زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری چیز کو پہلے لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دونوں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہوتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کا دکھ سنا لیتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے تسلیاں حاصل کر لیتا ہے. لیکن جب یہ دونوں ماں باپ میں سے ایک وفات پا کر ایک ہو جاتے ہیں، دکھ درد سنانے والا اب کوئی نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ دونوں بیٹھتے تھے، ہمارا بچہ ہماری اتنی نافرمانی کرتا ہے، کیا کریں؟ دو ہمارا ہی بچہ ہے، آج نکل سدھر جائے گا، اچھا ہو جائے گا. ایک دکھ کا اظہار کرتا ہے تو دوسرے سے تسلی ملتی ہے. لیکن ایک کی موت جب ہو جاتی ہے اب دکھ درد سنانے کے لیے اس کا ساتھی نہیں رہا. اس کا ساتھی نہیں رہا. کسے جا کے سنائیں؟ باہر والوں کو سنائیں؟ رشتہ داروں کو سنائیں؟ سامنے ہمدردی سے سنیں گے جیسے پلٹے ہنسیں گے. اس لیے جب ایک ہو جاتے ہیں تو ہر صورت میں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ہر صورت میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، تاکہ ان کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ آپ کی شکایت کسی کے سامنے کر سکیں، یا کہ ان کو موقع ہی نہ ملے کہ کاش میرا ساتھی ہوتا تو میں یہ دکھ درد اس کے سامنے سنا لیتے. وہ احساس ہی نہ ہو. ضروری چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے لایا، ترتیب کو الٹی کر کے. اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر آئے، آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آپ یہ خلاف معمول کیوں آمین کہے. سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ سنیے. اتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد من ادرک احد والدیہ عند الکبر فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین. فقال من ادرک یا محمد من ادرک رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فقل آمین فقلت آمین. فقال من ذکرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین. اخرجہ البخاری. یہ حدیث ایسے ہی بخاری کے اندر موجود ہے. تینوں آمین کی وجوہات بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد، جس آدمی کے پاس بوڑھے ماں باپ میں سے ایک ملے، ایک کا ذکر آیا، ایک ملے، پھر وہ آدمی مر گیا اور دوزخ میں داخل ہوا اس لیے کہ ان کی خدمت نہیں کیا نا، ان کے ساتھ نیکی نہیں کیا. اللہ اپنی رحمت سے ایسے آدمی کو دور رکھے. محمد آمین بولو تو میں نے آمین کہا. پھر کہا محمد جس آدمی کو رمضان ملا، مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، نتیجے میں دوزخ میں پہنچا، اللہ اپنی رحمت سے اس آدمی کو دور کرے. آمین بولو. میں نے آمین کہا. اور پھر جبریل نے کہا محمد جس آدمی کے پاس تمہارا ذکر ہو فلم یصلی علیکہ، وہ تم پہ درود نہ بھیجے، پھر وہ مرا، دوزخ میں داخل ہوا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے. آمین بولو تو میں نے آمین کہا. ایک کا ذکر اس حدیث کے اندر، اسی لیے میں نے ڈھونڈ کے اس حدیث کو نکالا. اس آیت کی مطابقت ایک والی حدیث کہاں مل رہے، میں نے تلاش کیا اس کو، آخرکار مل گئی. من ادرک احد ابویہ، ایک کو پایا ان کے
یہ خدمت کر کے جنت میں نہیں داخل ہوا، بددعا دینے والے ملائکہ کے سردار جبریل، آمین بولنے والے انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی اولاد کہاں کے ہو کے رہے گی؟ ایسی اولاد کا محافظ کون ہے؟ کون بددعا دے رہے ہیں اور کون آمین بول رہے ہیں؟ بہرحال بولنے کے لیے باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آخری ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے میں جو دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ یہ کون نہیں چاہتا ہے میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے؟ یہ ہر ایک کی دلی تمنا ہوتی ہے یہ، لیکن اس کا آسان حل بخاری کے ایک حدیث کے اندر ہے کہ چلو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو تمہاری دعائیں قبول ہو، ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ حدیث بڑی ہے، شروع کے چند جملے اس کے میں سنا دیتا ہوں۔ بینما ثلاثۃ نفر یتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فقال احدهم اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، اخرجه البخاري في كتاب الادب باب اجابت دعاء من بر والديه۔ اللہ اکبر، امام بخاری کیسا باب باندھتے ہیں، ان کے باب سے حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے اور حدیث کے نکات سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ حدیث سے کیا بات معلوم ہونا ہے وہ بات باب سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں اسی لیے حدیث کو پڑھ کے بات سمجھ باب کی طرف آتا ہوں، کئی باتیں اس سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ تین آدمی سفر کر رہے تھے، اخذہم المطر، بارش زور کی شروع ہو گئی، فمالوا الی غار فی الجبل، ایک پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لینے کے لیے آئے تو چٹان لڑکتا ہوا آ کے منہ کو بند کر دیا۔ اب تینوں نے کہا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہم اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ اللہ کے سامنے دیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تو اس چیز کو ہٹا لے۔ فقال احدهم، اس میں سے ایک نے کہا اللہم انہ کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میں بکریوں کو چراتا تھا اور رات میں آ کے ان بکریوں کا دودھ اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا اور بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن چراگاہ بہت دور ہو گئی تھی میری، رات میں آنے میں کافی دیر ہوئی، میں گھر کے اندر آ کے کیا دیکھتا ہوں میرے ماں اور میرے باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ ماں باپ کو بھوکے سلا کر میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، میں ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، میں دودھ کی پیالی لے کے کھڑا رہا صبح تک، حتی یصبح، صبح تک میں کھڑا رہا۔ جب ماں باپ بیدار ہوئے پہلے میں اپنے ماں باپ کو سیراب کیا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو سیراب کیا۔ اللہ یہ میرا عمل میں تیری رضا کے لیے کیا، اگر واقعی میں ایسے ہی ہوں جیسا میں نے کہا تو اسے ہمیں نجات دلا دے۔ چٹان ہر ایک کی دعا پر، ہر ایک کے نیک اعمال کے وسیلے پر تھوڑی تھوڑی ہٹتی گئی، یہاں تک کہ تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا، چٹان ہٹ گئی اور یہ نکل گئے۔ یہ حدیث پر امام بخاری کتاب الادب کے اندر لا کر باب باندھتے ہیں، باب اجابت دعاء من بر والدیہ، جو ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے اس کی دعا قبول ہونے کے دلیل میں یہ باب ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہونا ہے تو ان کی خدمت کرو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں۔ آخر میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بحران کیوں ہے؟ آج ہم مہنگے مہنگے ایڈمیشنز دے کر بچوں کے داخلے کراتے ہیں، لیکن پوری توجہ ہماری اس علم پر ہے، جبکہ وہ علم بھی اللہ ہی کا علم ہے۔ اسلام کے اندر وہ علم معیوب علم نہیں ہے، اقرا عام ہے، لیکن اقرا کے ساتھ شرط کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، رب کا نام سے وہ علم اگر نہیں ہے تو فائدہ نہیں۔ دینی علوم کا نہ ہونا بچوں کو یہ نوبت پہ لا رہا ہے، اس لیے
میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں لیکن دین کا علم بھی ان کو دیں. یہ مسجد ہے اور ایسی بہت ساری مساجد ہیں. اپنے بچوں کو ایسی مساجد کے حوالے کرو. پورا دن نہیں, 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے تک یہ محلے والے اس مسجد کے حوالے کریں اپنے بچوں کو. یہاں کے ذمہ دار اور یہاں کے اساتذہ اخلاص کی بنیاد پر اپنی محنت اور جان فشانی کے ساتھ آپ کے پتھر بچوں کو ہیرا بنا کے آپ کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے وہ بچے آپ کے سامنے آنکھ چڑھانے کے بجائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعائیں آپ کی زندگی میں اور آپ کے مرنے کے بعد بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. دینی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بحران, یہ ورلڈ ایج ہاؤسز کے بنیادیں پڑ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. محترم حاضرین, ایک ضروری اعلان ہے آپ کی